السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ، اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دیں ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانعام آیہ نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين۔ اللہ تعالیٰ ظاہری چمک دمک اور بناوٹی شان و شوکت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو دیکھتا ہے دلوں کو اور اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ تو جن کے اعمال اچھے ہیں اللہ کے وہ قریب ہیں، تو وہ رحم کا شیوا پھر اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا دین کے راستے میں، سیکھنے والے، سکھانے والے، ان کے لیے سلامتی کی دعائیں، رحم کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں نیکی میں حصہ ڈالنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہی بتایا گیا نا کہ جو آتے ہیں آپ کے پاس دین سیکھنے، فقول سلام، ان کو سلامتی کے ساتھ جواب دیں، ان کے اوپر سلامتی بھیجیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر رحمت جو ہے واجب رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کے اوپر اپنے رحمت کو غالب کیا ہوا ہے۔ اور کبھی ہمیں یہ دھوکہ بھی نہیں کھانا چاہیے کہ چونکہ اللہ نے اپنے غضب پہ رحم کو غالب کیا ہوا ہے تو جو مرضی کرے وہ معاف کرنے والا نہیں، وہ جسٹس بھی ہے، وہ انصاف والا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کرنے والے اور نہ کرنے والوں کو برابر کا انعام دے دے، برابر کا سٹیٹس دے دے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد توبہ کرنے، اصلاح کر لے تو اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے، کھول کر بیان کریں۔ اور تستبین کیا ہے مطلب؟ تستبین ولی تستبین سبیل المجرمین، آیات کو کھول کر بیان کرنا، اور تاکہ مجرمین پر حالات واضح ہو جائیں۔ یعنی روشنی جب آتی ہے، دین کی سمجھ جب آتی ہے، غلط اور باطل کا فرق سامنے نظر آ جاتا ہے کہ نہیں آتا؟ حق اور باطل دونوں فرق میں نظر آتے ہیں، انسان پہچان جاتا ہے، اس روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اچھے اور برے کا فرق نظر آنے لگتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے تو منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا ہے تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت کے راستوں سے دور ہٹ جاؤں گا۔ میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ اب میرے اختیار میں ہے وہ چیز نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، فیصلے کا سارا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، وہی امر حق بیان کرنے والا ہے، وہی بہترین، وہو خیر الفاصلین، فیصلے کرنے والا ہے۔ ایمان والوں کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے نا کہ توبہ اصلاح کے ساتھ اپنے قصور معاف کروائیں اور اپنے رب کی عبادت میں ہمتن گوش رہیں۔ جتنے بھی ڈسٹریکشن راستے میں آئیں ان کی نہ سنیں، رب کی سنیں۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میں تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، جنہیں اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔
بحر و بحر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. دنیا میں تو سائنسدان کہتے ہیں ابھی سمندر کی جو سطح ہے نا، سطح جو زمین ہے اس میں سے ابھی 1% ہم نے جانا ہے، 99% ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اندر کیا کچھ ہے. اور اسی طرح کائنات میں بھی جو چیزیں ہیں نا وہ بھی ابھی تھوڑی جانی ہے، بہت حد تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہاں پہ بحر و بحر کا سارا کا عالم وہ ہے. زمین کی تاریخ پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. ہم کہتے ہیں نا دانے دانے پہ مہر ہوتی ہے، اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اس میں اس دانے دانے پہ کس کی مہر ہے، کس نے اچانک سے ان کے گھر میں آنا ہے. ہم جب پکا رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کو پتا ہوتا ہے اس میں کس کس کا حصہ نکلنا ہے. خشک و تر سب کچھ کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے. ہمارا شعور چلا جاتا ہے. لا شعور جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن شعور چلا جاتا ہے، اس لیے ہم تھوڑا غائب ہو جاتے ہیں نا. اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے وہ. تم پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو جائے. آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے. پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے ہو. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا. اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والا مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے لگتے ہیں اور ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے. پھر سب کے سب اللہ اپنی حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. خبردار ہو جو فیصلے کے سارے اختیار اسی کو حاصل ہیں، وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. موت کا منظر جو ہے نا، اس کی منظر کشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ملتی ہے جو نیک روح کیسے نکلتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو آسمان سے سفید نورانی چہروں والے فرشتے اترتے ہیں. ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے اور ہنوز یعنی خوشبو ہوتی ہے اور وہ تا حد نگاہ پھیلے ہوتے ہیں. تا حد نگاہ، ہماری نگاہ دیکھیں کہاں تک جاتی ہے، کتنی دور تک جاتی ہے. ایک سمندر کو دیکھ رہے ہو تو دور تک ہمیں سمندر ہی نظر آتا ہے. تا حد نگاہ وہ ہوتے ہیں. یہاں تک کہ پھر ملک الموت آ جاتا ہے قریب اور سارے اس کے قریب بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر ملک الموت جب جان نکالتا ہے، اور یہاں پہ ایک مونٹریال ہاسپٹل ہے جو کینیڈا امریکہ کا، تو اس کی کوئی ایک تحقیق سامنے آئی تھی کہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ موت کے منظر میں ایک مومن یعنی مسلمان مرتا جس کی موت آئی، تو وہ نرس نے بتایا کہ اس جب موت کا وقت تھا تو ایک کمرے میں ایک اتنی عجیب اور خوبصورت خوشبو پھیلی کہ اس کا تجزیہ ہم نے کبھی دنیا میں پہلے نہیں کیا تھا. اور جب اس کو ہم نے ذرا فوت ہونے کے بعد اس کو لپاٹ کے سپرد کر دیا تو وہ کمرے میں خوشبو غائب ہو گئی. اللہ اکبر. تو رشک آتا ہے ایسے لوگوں پہ ہیں جن کی موت کے اوپر وہ خوشبو کا اثر ایسا ہو کہ اوپر والے بھی فیل کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بنا دے. تو ملک الموت پاس آ کے سہانے بیٹھ جاتا ہے، پھر اسے کہتا ہے یا ایھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من ربک ورضوان اللہم اجعل فیہم. اے پاکیزہ نفس اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چل. چنانچہ پھر اس کی روح نکال کے، جیسے اس کی روح ایسے نکلتی جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے نا، مشکیزہ ہوتا ہے نا بیگ جس میں سے پانی ڈالا ہوتا ہے تو اس کو پور کریں اس سے پانی نکلتا ہے، اس طرح نکل جاتی ہے. پھر ملک الموت سے روح نکلنے کے بعد فوراً دوسرے جو فرشتے اس کو جلدی سے لے کے تو جو کفن لے کے آئے ہوتے ہیں اس میں لپیٹتے ہیں اور خوشبو سے ملتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی ہے اور پھر آسمان دنیا کی طرف لے کر وہ اوپر کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری روح بھی ایسے ہی قبض ہو کہ جس میں اللہ کے نورانی چہروں والے فرشتے ہوں. اور اس چیز کو ہم طلب بنائیں گے نا تو اس کے مطابق زندگی گزرے گی نا. پھر اللہ ہمیں ایسی شعوری زندگی دے دے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق. خبردار ہو جو فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں، وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. وہ اسرع الحاسبین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہو جائیں گے؟ جب پاؤں پہ زور پڑتا ہے نا انسان پھنس جاتا ہے چاروں طرف سے، کوئی امید کی کرن نہیں ہوتی، اس وقت چاروں نجات صرف اپنے رب کو یاد رکھتا ہے.
او اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کی اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں، خوشحالی اس نے دی، اس تنگی سے فراخی اس نے دی، اور جب فراخی مل گئی تو انسان چلا پھر اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے نفس کے اوپر دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، ان سے کہیے وہ اس پر قادر ہے کہ اگر تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں سے نیچے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار تو بنایا، میں تم پر وکیل نہیں ہوں۔ قل لست علیکم بوکیل لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے ظہور کا وقت، ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت ہے۔ ہر چیز کے ہونے کا ایک وقت ہے، یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں ہر کام کے ہونے کا ایک وقت ہے۔ اور انسان کیا چاہتا ہے؟ آج دعا کیا ابھی بھی ہو جائے۔ سیدنا ابراہیم نے جو دعا کی تھی اپنے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کتنے ہزار سال بعد پوری ہوئی ہے۔ تو ہمیں نیک دعائیں کرتے 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 رہنا چاہیے، اور کبھی اس وجہ سے نیک دعاؤں کو چھوڑنا نہیں چاہیے کہ چونکہ میری سنی نہیں گئی، ابھی تک مجھے ملا ہی نہیں۔ اور سب سے بہترین دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، جس کو ہدایت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ اور ہمارے پاس اب راتیں بھی آنے والی ہیں، اس میں ایک تو ہدایت پہ ثابت قدمی والی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، دوسرا پھر کیا ہے کہ نیک لوگوں کا ساتھ، کیونکہ نیک لوگوں کا جو ساتھ ہے نا وہ ہمیں منزل تک پہنچایا دے گا، وہ ہماری مددگار ثابت ہو جائیں گے۔ تو اللہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے اور ہمیشہ ہدایت پہ ثابت قدمی دے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، ایسی مجلسوں سے فوراً دور ہو جاؤ جو اس میں قرآن کو بحث بنا رہے ہیں، قرآن کے اوپر بحثیں کر رہے ہیں، اللہ کے دین پہ بحثیں ہو رہی ہیں۔ ایسی محفلوں سے دور ہٹ جاؤ، کیونکہ اللہ کی آیات میں بحث کی مجلسیں جو ہوتی ہیں وہ انتہائی انسان کو شیطان کی طرف کھینچنے والی مجلسیں بن جاتی ہیں۔ کوئی پتہ نہیں ہوگا آپ کا ایمان کس وقت کس وجہ سے کدھر کو لڑک جائے۔ ایسی محفلوں میں مت بیٹھو، اور کبھی شیطان تمہیں بھلاوا ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھلائی کا کام بھلانے میں شیطان ہمتن گوش ہے، نیکی کا کام بھلانے میں شیطان ہمتن گوش ہے۔ بعض اوقات نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں، اگلے مومنٹ میں کسی دوسری سچویشن میں جاتے ہیں تو وہ نیک ارادہ جو کیا تھا وہ ایک دم سوئچ آف ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے انسان کو۔ وقت گزر گیا تو بعد میں یاد آتا ہو یہ تو میں نے بھی سوچا تھا، میں نے کرنا تھا ہو۔ تو شعوری طور پہ جب ہم اللہ سے رابطہ رکھیں گے تو انشاءاللہ شیطان ہمیں جکڑنے نہیں پائے گا۔ اور ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر کبھی نہیں ہوگی، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے۔ یعنی ایسی محفلوں میں پرہیزگار لوگ چلے جاتے ہیں تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نصیحت تو کر سکتے ہیں، اس محفل کو چھوڑنے کے لیے چھوڑ بھی سکتے ہیں، نصیحت بھی کر سکتے ہیں، اور باقی لوگوں کی ذمہ داری پھر ان پہ نہیں جائے گی۔ شاید کہ وہ غلط روی سے بچ بھی جائیں، ایسے میں نصیحت کرنے کا فائدہ ہو جائے۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دل کو صرف کھیل اور تماشا بنایا۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، یہ وہی لعب اور لہو وہی ہے کہ غفلت اور دھوکے میں پڑے ہوئے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کے فریب میں مبتلا ہیں۔ اور ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت و تنبیہ کرتے رہنا کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں کہیں گرفتار نہ ہو جائے۔ یعنی یہ نصیحت ہمیشہ اپنے آپ پہ بھی اور لوگوں پر بھی کرتے رہنا چاہیے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی مددگار بھی نہ ہو، پھر کوئی سفارش بھی نہ ہو، اور ہر وہ ممکن چیز فدیہ میں پھر دے کے چھوٹنا بھی چاہے تو بھی اسے قبول نہیں کی جائے گی۔ بہترین نصیحت ہے ہمارے اوپر کہ قرآن سے ہمیشہ اپنا مضبوط رابطہ رکھنا چاہیے، بار بار اس سے نصیحت پکڑنے کے لیے اسے کھولتے رہنا چاہیے، ایسے اسکالرز کو سنتے رہنا چاہیے جن سے، اور کوالٹی والے، میں کہتی ہوں ورائٹی والے اسکالرز کو ضرور سننا چاہیے عقیدہ توحید پہ جو پکے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ مختلف اینگل سے، ہر ایک کا انداز مختلف اینگل سے ہوتا ہے نا بات کو ڈیفائن کرنے کا، اور کون سی بات کون سے ہمارے دل پہ چلی جائے اور ہماری زندگی میں بہتری کا ذریعہ بن جائے وہ ہم نہیں جانتے۔ اس لیے قرآن سے تعلق ہمیشہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ جو تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے،
ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم اجرنا من النار. لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جنہیں جو نہ ہمیں تو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، اور کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ دیکھیے سم ٹائم بات کو پہنچانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ انسان کوسچننگ کرتا ہے نا. یہ ایک بہترین وے ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں سکھا رہے ہیں. میں بھول جاتی ہوں. تو نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ مائک کی بات ہو رہی تھی کہ مائک میرے لگا ہوا نا، اس سے ہاتھ لگ جاتا تو بھول جاتی ہوں. میں کہا آن لائن سننے والے سوچے پتہ نہیں کیا بھول جاتی ہیں. بہرحال تو کیا بات ہو رہی تھی کہ جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کہ کوشچننگ کے ذریعے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان کسی کو اویئرنیس دیتا ہے. کوئی بچہ مانگ رہا ہو کوئی چیز، آپ پوچھیں اس سے آپ نے کیا کرنا ہے، کیا ملے گا فائدہ آپ کا. اس کو اگر وہ بہترین لاجک پیش کرتا ہے تو ہماری انڈرسٹینڈنگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے نا، اور ہمیں بھی پتہ چلتا ہے. اور ایسے میں پھر کہتے ہیں کہ اس کے نفع نقصان کا ہم جائزہ بھی لے سکتے ہیں، اس میں کتنا نفع اور کتنا نقصان ہے. کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں بھلا جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا ہی دیا ہو اور وہ حیران و سرگردہ پھر رہے ہوں، حالانکہ ان کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ ہے سیدھی راہ. انسان کا جب دماغ ہل جائے تو وہ سیدھی آواز کو کیسے سنے گا؟ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہ تو وہی رہنمائی ہے جو اس کی طرف اللہ نے حکم دیا ہے. مال کے کائنات کے آگے بس سر تسلیم خم کر دو، اور اس کے ساتھ کیا ہے، نماز کو قائم کرو اور نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی تو ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے. جس دن وہ کہے گا کن، یعنی کن فیکون، تو ہو جائے گا، حشر ہو جائے گا، اسی دن ہو جائے گا. اس کا ارشاد عین حق ہے. جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی صرف اسی کی ہوگی. وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے، دانا اور باخبر ہے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اس دعا کے ساتھ کہ الہی جو کچھ ہم سیکھ چکے ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور جو کوئی غلطی ہو گئی اسے درگزر فرما دے. یا اللہ ہمیں جہالت کے کاموں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں جہالت کے کاموں سے نکال کے علم اور ہدایت کے راستوں پہ گامزن کر دے. یا اللہ ہمیں شرک سے بچا، ہمیں توحید پرست بنا دے. یا اللہ ہمیں توحید پرست بنا دے. یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان کرنا. یا اللہ ایسے فرشتوں، نوری فرشتوں کو ہماری موت کے اوپر بھیجنا جن کے اوپر خوشخبریاں تو دینے کے لیے بتا رہا ہے. یا اللہ ہمیں خوشخبریوں والی موت عطا فرمانا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے ایمان پہ ثابت قدمی عطا فرما. یا اللہ دن اور رات اس قرآن کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ غفلت سے نکال دے. یا اللہ جہالت سے نکال دے. یا اللہ ہدایت کی زندگی پہ ثابت قدمی عطا فرما. نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرما، اور حشر کی زندگی کی سختیوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا. یا الہی ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارا سیکھنا سکھانا قبول فرما، اس سیکھنے سکھانے کو ہمارے حق میں حجت بنانا. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.